ہمارے ایک رشتے دار ہیں, انہوں نے کہا یہ لفافوں کا تبادلہ نہیں ہوگا شادی بیاہ میں, سب رشوت ہے, حرام ہے, سب کو پتا ہے اتنے 500 دینے 1000 لینے. انہوں نے کہا نہیں ہوگا. بڑا خاندان میں ہنگامہ ہوا, نفرتیں پیدا ہوئی, لڑائی جھگڑے ہوئے. کہہ رہے ہیں وہ دن, آج کا دن 15-20 سال ہو گئے, ہم آ گئے سکون میں, نہ کوئی لفافہ دیتا ہے, نہ کسی کی بچے کی پیدائش پہ ہمیں لفافہ دینا پڑتا. ان کو پتا ہے یہ اس ٹائپ کے ہیں ہی نہیں, ان کا فرقہ ہی الگ قسم کا فرقہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب محبتیں بھی ہیں. میرے سگے بھائی کی شادی ہوئی تھی تو اس میں مکس گیدرنگ ٹائپ کی, مکس گیدرنگ تو نہیں تھی, سنا تھا کوئی میوزک وغیرہ, موسیقی وغیرہ, وہ بعض لوگوں نے زبردستی تھوپ دی. ہمارا خاندان ایسا نہیں تھا, تو میں بائیکاٹ کیا, میں نہیں گیا. بڑا ہنگامہ ہوا, بھائی کی شادی میں نہیں آیا, لیکن وہ ایک دفعہ ہنگامہ افورڈ کیا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے, جس شادی میں جانا چاہیں جاتے ہیں, نہیں جانا چاہیں نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں بھائی کے بائیکاٹ کر لیا تو ہمیں کیوں لفٹ کرائے گا, یہ سمجھ رہے ہو. اور اللہ نے اس کی برکت سے اپنی شادی میں کئی دفعہ جانے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ ایک الگ فائدہ ہو گیا, کیونکہ جب انسان میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے میں اپنی منمانی زندگی گزاروں گا. اپنی منمانی سے مراد جس کو میں صحیح سمجھوں گا اس کو فالو کروں گا. جب پبلک کی پرواہ نہیں ہے تو پھر دوسری شادی میں بھی پرواہ نہیں ہے, تیسری میں بھی پرواہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بس جو جائز ہے دلائل سے ثابت کرو, غلط ہے تو مان لیں گے, نہیں ہے تو جاؤ ایسی کی تیسی. نہیں آ رہی بات. اور اس کا فائدہ ہے لٹک کے. پھر یہ 4 شادیاں پتہ نہیں کہاں سے آ گئیں, مقصد ابھی 4 شادیاں نہیں ہیں, مثال سے سمجھا رہا ہوں بات کو, کہ ایک فیصلہ کر لو کہ اللہ کو راضی کر کے چلنا ہے یا مخلوق کو. اللہ کو راضی کر کے چلو گے, مخلوق وقتی طور پہ ناراض ہوگی, پھر یہی مخلوق آپ کے گیت گائے گی. اور اگر مخلوق کو خوش کر لیا ابھی خوش ہو جائے گی, بعد میں پھر کوئی کسی سے آج تک خوش رہا نہیں ہے. یہی غیبتیں کر رہے ہوں گے بیٹھ کر بعد میں آپ کی.